حیدرآباد میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ مادھاپور میں ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جینت گوڑ نامی نوجوان نے اپنی ماں کی سالگرہ کے موقع پر مادھاپور یشودا اسپتال کے عقب میں اپنے دوستوں کو پارٹی دی تھی۔ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا، 3 نامعلوم افراد وہاں پہنچے اور اس سے سونا اور پیسے دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکانے لگے۔ جینت نے ان سے جھگڑا کیا، جس پر ان افراد نے اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں جینت موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اپنی والدہ کی سالگرہ کے دن بیٹے کی موت واقع ہونے پر خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ دہلی کے جنگ پورہ علاقے میں آج صبح سے مدراسی کیمپ میں تجاوزات ہٹانے کے لیے بلڈوزر کارروائی شروع ہو گئی۔ مقامی لوگوں کے ممکنہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے یہاں بھاری تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کے جوان تعینات ہیں۔ اس بلڈوزر کارروائی کے دوران تقریباً 300 سے زائد جھگیوں اور گھروں کو توڑا جائے گا۔ یہ کارروائی DDA کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے مانسون میں شدید آبی جماؤ کو روکنے کے لیے بار اپلا نالے کی صفائی کی ضرورت بتاتے ہوئے 1 جون سے مدراسی کیمپ کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 9 مئی کو دیے اپنے حکم میں تجاوزات ہٹانے کی کارروائی کے علاوہ بے گھر لوگوں کو نریلا میں آباد کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ تقریباً 60 سال سے آباد اس جھگی بستی میں 300 سے زیادہ مزدور طبقے کے خاندان رہتے ہیں۔ 12 اپریل کو افسروں نے جھگی بستی کی دیواروں پر حکومت کے ذریعے الاٹ فلیٹوں کے لیے اہل کنبوں کی فہرست چسپاں کی تھی۔ تقریباً 370 خاندانوں میں سے صرف 179 ہی فلیٹ کے لیے اہل پائے گئے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک میں ریچھ نے ایک کسان پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ رامائن پیٹ منڈل کے سداشیو نگر تانڈا کے پاس پیش آیا۔ کام کے لیے کھیت جانے والے کسان ہنمنتو پر ریچھ نے حملہ کر دیا۔ زخمی ہنمنتو کو علاج کے لیے رامائن پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی افراد میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے ریچھ کی تلاش میں مصروف۔ بہترویں مس ورلڈ مقابلے میں تھائی لینڈ کی حسیناؤں میں شامل اوپل سجاتا چوانگسری نے دنیا کی حسین ترین خاتون کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ عالمی سطح پر شہرت یافتہ مس ورلڈ سال 2024 کی فاتح کرسٹینا پچگوانے نے رواں سال کی فاتح اوپل سجاتا کے سر پر مس ورلڈ کا تاج سجایا۔ اس شاندار مقابلے میں ایتھوپیا کی نمائندہ پہلی رنر اپ، پولینڈ کی نمائندہ دوسری رنر اپ اور جزیرے مارٹینی کی نمائندہ تیسری رنر اپ قرار پائی۔ عالمی حسن کا تاج جیتنے والی سجاتا کو انعام کے طور پر تقریباً 8.5 کروڑ روپے کی انعامی رقم دی جائے گی۔ اوپل سجاتا چوانگسری تھائی لینڈ کے سیاحتی مقام پھوکیٹ میں پیدا ہوئی۔ وہ اوپل فار ہر کے نام سے ایک منصوبے کے ذریعے دنیا بھر میں بریسٹ کینسر سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے مقصد کے تحت اس عالمی مقابلے میں شریک ہوئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست بھر میں گوشالاؤں کی ترقی، انتظام و تحفظ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دیں جو گوشالاؤں کے قیام کے لیے جامع ایکشن پلان مرتب کرے اور مقررہ مدت کے اندر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ انہوں نے زور دیا کہ گوشالائیں ایسی ہونی چاہیے جہاں گایوں کی نگہداشت، آزادی سے چڑھنے اور آرام دہ قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ فوراً موزوں اراضی کی نشاندہی کریں اور ہر گوشالہ کے لیے کم از کم 50 ایکڑ زمین مختص کی جائے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ کے یوم تاسیس یعنی کہ 2 جون سے مختلف سرکاری اسکیمات اور پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سے شروع کردہ اسکیمات کی عملاوری میں تیزی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے خصوصی مشن 26 ڈیز کے نام سے چند نئی اسکیمات اور پروگرامز کی پیشرفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مقامی اداروں کے انتخابات کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں اور تلنگانہ یوم تاسیس سے راجیو یووا وکاسم VROز میں تقرر نامے کی حوالگی، اندرما ہاؤسنگ کا افتتاح، ریتو بھروسہ زیر التوا فنڈز کی جرائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 جون سے ریاست بھر میں اراضی مسائل کے یکسوئی کے لیے ریونیو سدسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر محکمہ مال کے عہدیداروں کی رخصت کو منسوخ کیا گیا ہے۔